السلام This call is now being recorded. ہیلو، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت فرمائیے. اجمل رضا اظہری صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت ماشاء اللہ آپ کا کچھ ٹائم لوں گا حضرت میں. بالکل بتائیے. تھوڑا سا یہ عوام تک پہنچا دیا جائے گا وقت جو بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ عوام میں انتشار بہت ہے. جی بتائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کون ہیں، کہاں سے بول میں رہے ہیں؟ اطہر حسین قاضی ایم پی سے بول رہا ہوں، بھوپال کے پاس. ایک منٹ ہولڈ پہ رہیے، ایک منٹ صرف. اللہ اکبر. ہولڈ پہ رہیں صاحب، جب تک آپ بتا دو ہولڈ پہ رہیں. اور جب تک میں کیا ہوتا ہے ایک شعر سنا دوں حضرت سید حسینی صاحب کا. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نہ رہا ہے، صدیق عمر عثمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کچھ مسئلے ایسے جوجھ رہے ہیں ہندوستان میں کہ عوام پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، تو تھوڑا آپ بتا دیں تو میں عوام تک پہنچا دوں گا. جیسے ابھی تعلق سے بتائیں. حاجی حج کر ہیں تو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں جماعت سے امام حرم کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے. تو کچھ ملے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی. اور میں نے کہہ دیا نماز تو ہو گئی بھائی، وہاں کے امام کے پیچھے کیسے نماز نہیں ہوگی جہاں دنیا نماز پڑھ رہی ہے پوری. کرنا آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں، کون سے فرقے سے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے ہوں. اہل سنت والجماعت میں بھی کئی فرقے ہیں. امام اہل سنت اہل سنت میں کئی فرقے ہیں. جی وہابی بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں. کہنے تو کچھ بھی کہیں ان کے کہنے سے کیا تو ہوگا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ سنی بریلوی ہیں، میں سنی امام دیوبندی ہیں؟ اہل سنت کو مانتا ہوں بس. کون امام اہل سنت؟ ارے آپ امام اہل سنت نہیں جانتے؟ حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کہتے ہیں. استغفر. خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ خواجہ ہیں، وہ بہت وہ بڑے ہیں، ہندوستان کے راجا ہیں. وہ کی تو امام ہیں سب، جتنے بھی سنی سردار ہیں وہ تو تمام ولی امام ہیں اس طرح. تو مطلب لیکن ہر ولی کا ایک لقب ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ خواجہ ہیں، اب غوث ہیں، تو غوث ہر ولی ہے، لیکن خاص کس کے لیے؟ سرکار غوث پاک کے لیے. امام اہل سنت صرف بریلی والوں کو ہی کہا جائے گا؟ صرف نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کے لیے یہ لقب خاص ہے. اچھا خاص. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے کہہ دیا تو کیا کیے. جی اب میں توبہ کروں، رجوع کروں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہو. میں نہیں تھوڑی بولا کہ یہ ناجائز ہے یا غلط ہے. ہاں مطلب وہ آپ نے، لیکن پہچان ان کے لیے ہے یہ. ہاں ٹھیک، کوئی بات اسٹور میں. جی میں نے کہہ دیا نماز ہو جائے گی. جی اگر وہاں کا امام اگر چاہے امام حرم کا ہو، چاہے مکہ شریف کا ہو، چاہے کہیں کا بھی امام ہو، اگر اس کا عقیدہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اچھا ہے، تب تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اگر وہاں کا امام بدعقیدہ ہے تب نماز نہیں ہوگی. صحیح ہے، غلطی جائے تو بالکل نہیں ہوگی. صحیح فرمایا. جی تو اگر کسی لگا دی مگر وہ حضرت وہ بھی تھے اگر کے بارے میں من شک کفری و عذابی بہت کفر. جی لیکن وہاں کے امام تو جہاں تک مجھے پتا ہے وہ دیوبندی ہے، یہ مشہور ہے. وہاں حکومت ہی دیوبندیوں کی ہے. تو دیوبندیوں کا وہاں بھی حساب بنا ہوا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں. جی ارے ان لوگوں نے کہاں کہاں حساب کیا لیا؟ مکہ شریف کا امام دیوبندی ہی ہے. تو اپنا حساب کیوں نہیں حساب بریلی والوں کا؟ ان کا کیوں بن گیا دیوبند میں؟ جی ان کا دیوبند والوں کا وہاں حساب کو بن گیا مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ مطلب کیا بن گیا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہو نا وہاں کا امام دیوبندی ہے، تو دیوبندی وہاں بھی پہنچ گئے، ان کی پکڑ وہاں تک ہے پہنچنے کے. وہاں تو ان کی حکومت ہی ہے نجدیوں کی، سعودیوں کی. اب بڑا مشکل ہو گیا حضرت، کیا کیا جائے. فاضل بریلوی کے خلیفہ جو تھے نا وہ بھی وہیں رہتے، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. جی حضرت ضیاء الدین مدنی صاحب کا نام سنا ہو نا؟ جن کی بات آپ کر رہے ہیں جانتا ہی ہوں مسلم کو. جانتے نہیں ہیں؟
جی دیکھیے میں جو ہوں نا، ٹھیک ہے، میرا نام اجمل رضا اظہری ہے اور میں سنی بریلوی ہوں. میرا عقیدہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جو عقیدہ ہے، جو مسئلہ ہے، میں اس پر گامزن رہتا ہوں. نہیں وہ تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ہم بھی مانتے ہیں ان کو، ایسی بات نہیں ہے ہم، لیکن ہر بات نہیں مانتے ہم، بس خالی ہے کہ جو باتیں صحیح ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جی جو صحیح بات ہے مانا، اس میں کیا شک ہے. بالکل بالکل. خانوی صاحب ہو، نادوی صاحب ہو، فاضل بریلوی ہو، جو بھی کسی بھی جو بات صحیح ہو مان لو. جی دادا کیا ان لوگوں نے دیوبندیوں نے ترجمے بھی کچھ غلط کیے ہیں کیا؟ بہت سارے ترجمے کیے ہیں غلط. تو دو چار بتا دیں، میں پہنچا دوں عوام کو کہ کیا کیا غلط کیے ان لوگوں نے. میں آپ کو مکمل اسکرین شاٹ سینڈ کر دوں گا نہیں اس سے حوالے بتا کے دیں، ساتھ میں. عوام سن لے گی. جیسے سورہ فتح کی پہلی آیت کا بتاتے ہیں کہ وہ ترجمہ ایسا کیا ہے. میں آپ کو دیکھ کے کتاب میں انا حوالہ فتح کا فتح مبینہ بھیج کا دوں گا. ترجمہ تھانوی صاحب نے ایسے کیا ہے. ہم نے آپ کو فتح دی، فتح روشن. اللہ تعالیٰ آپ کی، اللہ آپ وہ تعالیٰ سب چھوڑیے، آپ بسم اللہ پہ آئیے پہلے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نام سے شروع. سب سے پہلے حضرت فاضل بریلوی نے کیا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا شروع مہربان کرنا. رحم والا. ہاں اور ادھر انہوں ہے نے شروع کیا کرتا شروع ہوں. کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ آگے آئیے، پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا. ہاں. اس پہ لکھتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ارے وہ کہتے ہیں ہمیں چلا. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہمیں چلا سیدھا راستہ. دکھا. بھائی دکھا اور چلا کتنا فرق بتایا اس میں. اب یہ کچھ کہتے ہیں، مطلب کچھ ماننا یہ بھی ہے کہ دکھا چلا میں کوئی فرق نہیں ہے، دکھا کر دیا چلا کر دیا. غلط بات. ایک آپ میرے ساتھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں میں آپ کو راستہ دکھا دوں صرف بس، ٹھیک جی ہے نا. جی. لیکن کب چلیں گے آپ؟ جب رب تعالیٰ کی توفیق ہوگی تب چلیں گے نا. یہ آپ نے بات کی تو یہ ہاں تو انہوں نے کہا کہ مجھے چلا، کیونکہ میرے اندر میں نہیں ہے، تیرے توفیق سے ہے یہ سب کچھ. چلا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. ہاں یہ بہتر ہے، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا. اب اس کے کسی نے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں اور عقیدوں میں بہت زیادہ گمراہیت کی ہے. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں. میں آپ کے پاس مکمل اسکرین شاٹ سینڈ کر سکتا بھیجیے ہوں اگر واٹس ایپ ان پر. کی ایسی تیسی کی جائے، پھر ایسے لوگوں کی ایسی تیسی کی جائے جو اس طرح سے بہت سے جو گمراہیت پھیلا رہے ہیں بدعقیدے. آپ ایم پی میں رہتے ہو؟ حضرت ایم پی میں رہتا ہوں، یہاں سے سب تو دیوبند. یہ آپ کو اب پتہ لگا کیا؟ ارے کیا کروں میں گمراہ ہو گیا ہوں یا کیا ہوں، اللہ بہتر جانے. مجھے کچھ چکر میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں نے یا ان لوگوں نے. الحمدللہ میں تو پیدائش سے بچپن سے ہی بریلوی ہوں، تو مجھے کسی بھی بدعقیدے میں ہمت نہیں کہ مجھے بہکا دے. یہ بات حضرت آپ کٹر بریلوی سنی ہے، آپ اپنی سنیت پر قائم رہیں. جی حضرت بیاحدیہ کا صراط مستقیمہ کا ترجمہ جو سورہ فتح پہلی آئے تھے، ایک صاحب نے یوں کیا، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. اور تھانوی نے کیا ہے. اب دکھاوے تو صحیح نہیں ہے ترجمہ، کیونکہ اللہ نے رستہ دکھائی دیا. چلاوے صحیح ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے. جی یہی صحیح ہے نا، چلاوے. چلا، ارے آپ خود سمجھیے، ایک عقل مند انسان جان سکتا ہے بھائی کہ چلا دے دکھا دے میں کتنا فرق ہے، کتنا ہے نا. بہت سے کافروں کو بھی پتا ہے کہ یہ اسلام حق ہے، مگر وہ چل نہیں پا رہے ہیں اسلام پہ. حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ بات، لیکن تب بھی وہ اپنے کفر پر قائم ہے. جیسا کہ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، جی مگر مانتا نہیں تھا. لیکن اس کو چلایا نہیں نا رب تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چلائے. فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں پر مہر لگی ہے. فی قلوبہم مرض، یہ جس نے ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، اس کا ترجمہ صحیح نہ مانا جائے. آپ خود سوچیے صحیح کیا ہے. چلائے اللہ آپ کو سیدھا چلائے. مجھ سے مت پوچھیے، آپ کو بہتر کیا لگ رہا ہے. نہیں چلائے صحیح ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلائے، یہی صحیح. ہاں تو بس نہیں اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے جو ایسا ترجمہ کرتا ہے اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے. یہ مت پڑھیے آپ، ہے نا. چلا یہ پڑھیے. چلا یہ نہ پڑھیں، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھا دے، یہ نہ پڑھیں. جی بالکل حضرت بہت اونچے درجے کی بات کی. یہی میں کہتا ہوں کہ یہی ترجمہ صحیح ہے، اللہ آپ کو سیدھی راہ چلا دے. جی اور حضرت آیت تفسیر کا ترجمہ بھی ایسی کر دیا ہے دیوبند والوں نے بھی، اپنے بریلی والے فاضل بریلی تو بہت سوچ سمجھ کی. آپ کو مجھے کافی عمر دراز معلوم ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے بہت دیر میں آپ نے مطلب اس چیز پر سرچ کیا. اب آپ سمجھا حضرت، نہیں تو میں ان کی ایسی تیسی کر دوں گا کہ نہیں، جو بھی ملے گا میری ہٹیا کڑی کر دوں گا کہ نہیں، ڈنڈا رکھنا پڑے گا بس. مجھے گمراہ کرنے آتے ہو تم لوگ. یہ لوگ بھائی یہی کرتے ہیں کہ مطلب گلی گلی شہر شہر جاتے ہیں، اپنے عقائد لوگوں کو تھوپ دیتے ہیں. مجھے گمراہ کرنے آئے گا تو ڈنڈا رکھنا پڑے گا. ہمیں اجمل رضا صاحب نے بتا دیا ہے،
ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس مسئلے ہیں نا, آپ ان سے بات کیجیے. نہیں جیسے کچھ زبان کا مرا ہوا کبھی ہرا نہیں ہوتا ہے. آپ سے سمجھ لوں, جیسے یہ کچھ بتاتے ہیں اپنے والے کو, تم میں جواب دے دوں نا آپ جو بتاؤ گے. آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ لیذبحکم شعائر البیت ویطہرکم تطہیرا, اس کا ترجمہ یہ کیا ہے, اللہ تو یہی چاہتا اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. اور ایک ترجمہ ایک صاحب نے کیا, اللہ تو یہی چاہتا اہل بیت کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. جی جی, تو کون سا صحیح ہے, تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے یا تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے؟ ہر آلودگی کو دور کر دے. بھائی ایک ناپاکی کو دور رکھے اور ہر آلودگی کو, ٹھیک ہے نا. ہاں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپاک نہیں ہوتی ہیں لیکن گندی ہوتی ہیں, وہ ہاں ہے نا, آلودہ ہوتی ہیں. ہاں جیسے اب مان لیجیے ہمارے کپڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہیں مگر گندے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہر طرح کی آلودگی, چاہے وہ تھوڑی سی ہو زیادہ ہو, ہر آلودگی کو آپ سے دور رکھ دے. تو یہ بہتر لگ رہا ہے. کون سا دور رکھے؟ ہر آلودگی والا نہیں, یہ کر رہا ترجمہ. ایک تو ترجمہ ہے کہ تم سے اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, ہاں ہاں, اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. ہاں, اور ایک صاحب نے کیا ہے کہ اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. تو یہی صحیح ہے, تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. یہ آپ میرے پاس واٹس ایپ کیجیے ذرا, میں تم سے ناپاکی دور, یہ صحیح ہے کہ اس میں اہل بیت کو ناپاکی نہیں مان رہے. آپ مجھے واٹس ایپ پر لکھ کے امام اہل سنت اس میں ناپاکی نہیں مان رہے, وہ ترجمہ کر رہے ہیں تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. اور جو دوسرے صاحب یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے, تو وہ اہل بیت میں ناپاکی مان رہا ہے. اچھا اچھا, ہے نا. اب امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. تو میں یہی صحیح مانتا ہوں, تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. امام اہل سنت کا ترجمہ یہی یہ بہتر ہے, کیونکہ مطلب دور ہی رکھے مطلب کہ مطلب آپ تو ہیں ہی, ٹھیک ہے نا, پاک و صاف, ناپاکی آپ سے دور ہی رہے. دور ہی رہے. اور جس نے کیا تم سے آلودگی دور کر دے وہ ناپاکی مان رہا ہے. کر دے مطلب یعنی کہ آپ کے اندر ہے وہ, ہاں جو آپ کریں گے. یہ بات حضرت بہت اونچے درجے کی بات آپ نے پکڑی. اب یہی میں کہتا ہوں کہ یہی صحیح ترجمہ جو امام اہل سنت کا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے, تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. بالکل بالکل. اور وہ جو انہوں نے کیا ہے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. ہر میں تو بہت ساری چیزیں آ گئی. بالکل بالکل, تو وہ ترجمہ صحیح نہیں نا صاحب, ہر آلودگی کو دور کر دے. بالکل بالکل بالکل, ہے نا حضرت. جی جی. تو ان کا ترجمہ یہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, دراصل میرا کام عملیات کا ہوتا ہے. میں نے نہیں, آپ نے بہت اچھی بات بتائی. جہاں تک میں نے مطلب بات یہ ہے جو میرے عقیدے پکے ہیں, صرف دین یہ ہے کہ میں بریلوی ہوں بس. ارے حضرت ایسے بہت دیوبند والوں نے ایسے میرے پاس مانا کہ میرے پاس علم کم ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ عقیدے میں بالکل آپ کے اندر جانکاری بھی ایسی بات نہیں ہے حضرت, بہت جانکاری ہے آپ کو. حضرت ایک صاحب نے ایسا بھی لکھ دیا ہے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, کیا تھانوی صاحب ہو نادوی صاحب ہو, کوئی نے بھی لکھی ہو, کہ وہ لکھ دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو دلیل یہ دے رہے ہیں کہ نقل کیا ہے ایک عالم کی بات کو. تو دیکھیے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی, اس میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں کھلی گستاخی پائی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو شباشی کرتے ہوئے کون دیکھ رہا ہے؟ ایسی کوئی روایت میں نے پڑھی نہیں کہیں پر بھی. حضرت صحیح نہیں لگ رہی, مجھے تو صحیح نہیں لگتی حضرت, تو ہی نامے سے نہیں مطلب. اور اگر مان لیجیے ایک پل کے لیے اگر ایسا ہے بھی تو ظاہر کرنا بھی بید بھی ہے. جی, ایک پل کے لیے مان لیجیے اگر ان کو اختیار ہے تو نا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس چیز کو ظاہر کرنا, بیان کرنا, یہ تو کھلم کھلا بید بھی ہے. جیسے بھی ہے نا کہ اگر لکھتے ہیں کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو میں کہ تمام نبیوں کی بیویوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ جب صحابہ کرام نے نہیں دیکھا ہمارے نبی کی بیویوں کو, تو اس میں تو تمام نبیوں کی بیویوں کی بات ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں صاحب, کہتے ہیں کہ وہ علامہ ذوقانی سے نقل کیا ہے. تو علامہ ذوقانی سے اور کس نے نقل کیا؟ کسی نے نقل نہیں کیا. پھر بات 14ویں صدی میں آگے نقل ہوئی ہے بات, تو وہ بھی اس سے فائدہ کیا ہے کہ انبیاء کرام کی حیات مقصود ہے.
تو انبیاء کرام کی حیات مقصود ہے، تو قرآن کی آیت ہے قتلوا فی سبیل اللہ میں بات ہے، جو اللہ کے راستے بہرحال اس بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں تحقیق کرتا ہوں کہ یہ روایت ہے یا اس کا کیا حقیقت ہے۔ نہیں، کوئی اس کی وہ من گھڑت قرار دیا اس کو علامہ جلال الدین نے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے، بنائی گئی، جی کیونکہ انبیاء کرام کی شان میں اس نے کھلی توہین ہے حضرت، ہاں کیونکہ بالکل، حضرت ابوبکر مجھے خود لگ رہا ہے ایسا، ہے مجھے خود یہ روایت نامناسب معلوم ہو رہی ہے۔ توہین آمیز ہے نا حضرت۔ بالکل ظاہر کرنا یہ تو چیز مطلب لوگوں کی ذہنیت غلط چیز کی طرف جائے گی نا۔ ہاں حضرت، یہی میں کہ سے لوگوں کے ذہن کدھر جاتے ہیں کہ وہ تو آج کے دور میں آدمی کدھر کیا سمجھے گا، اور پھر اس پر الٹی سیدھی دلیلیں دیتے حضرت کے صاحب، کیا دنیا میں میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہتے؟ ارے بھائی، یہ دنیا کی کیوں مثالیں دے رہا ہو یار، بات نبیوں کی ہے۔ ارے یہ مان لیجیے جیسے مطلب اب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اس کی سواگرات ہوتی ہے، تو کیا بول سکتی ہے، بولتا ہے کہ میں نے رات یہ کیا تھا، میں نے رات وہ کیا تھا، ہاں، نہیں کبھی اس میں بےزتی ہے نہیں، بتاؤ بولے ذرا مجھے، حالانکہ بات سچ ہے وہ، لیکن بیان کرنا یہ غلط ہے نہیں، بتاؤ بولے ذرا۔ بالکل بالکل حضرت، یہ بالکل جس نے بھی لکھا ہے بالکل غلط بات، ایسی بات لکھنے سے فائدہ کیا ہے امت کو، فائدہ کیا ہے حضرت؟ فائدہ کچھ نہیں، بلکہ یہ ذہن بگاڑنے کا وہ ہے، بگاڑنے والی بات ہے حضرت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب نبی کے غلام زندہ ہے تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مطلب قبر میں ان کو نعمتیں حاصل ہیں، ہے نا، قبر میں ان کو آرام ہے، جنت کی ہوایاتی ہیں، ہر سہولت ہے۔ اب مطلب ہر ایک چیز کو بیان کرنا کہ یہ وہاں یہ کرتے ہیں، تو یہ چیز تو بالکل غلط چیز ہے۔ ہاں، وہ اس میں لکھ دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ صفحہ 27 میں لکھ دیا حضرت۔ یہ میں نہیں مانتا اس کو، یہ روایت کو میں کہتا ہوں پیش کرنے والا کون ہے، نمبر کہاں سے پیش کرنے والا کون ہے بیویوں کو؟ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا نمبر میرا آپ کو میرا وہ ایک نمبر آپ کا کوٹا سے آیا تھا، جناب ماسٹر ادریس صاحب نے بھیجا تھا، وہ آپ کا ملا ہوا نمبر ان کو چھاؤنی میں، جناب ماسٹر ادریس صاحب کیریئر پوائنٹ میں نوکری ہے ان کی کوٹا میں۔ اچھا انہوں نے بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا اجمل رضا اظہری صاحب عامل روحانیت۔ جی تو آپ نے ماشاء اللہ عمل کیے ہوں گے، تو آپ کا نمبر دیا انہوں نے۔ آپ سے مل کے بڑی اچھی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ایسی باتیں ظاہر کرنے سے ذہن کدھر جاتا آدمی کا۔ ماشاء اللہ، اچھا رہا آپ نے مجھ سے پتہ کر لیا۔ الحمدللہ، آپ جب چاہیں تب میرے پاس فون کر سکتے ہیں۔ بہت سی باتیں لکھی ہیں جو میں دماغ خراب ہوتا ہے کہ یار کیا کیا لکھ کے گئے۔ دیکھیے ان لوگوں سے آپ بالکل بہت دور رہیے، اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک بات اعلیٰ حضرت کے طور طریقوں کو آپ میں امام اہل سنت کی بات مانو نا صاحب، ہے کہ نہیں صاحب؟ جی حضرت ایک اور بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب کافروں نے مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا جاؤ کافروں کو نیست نابود کر دو۔ تو ہوا اللہ سے بولی الحلائل لا یخرجن باللیل، کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔ تو وہ عالم صاحب لکھتے ہیں اللہ نے ہوا کو باندھ کر دیا، اس ہوا سے پانی نہیں گرتا۔ پھر اللہ نے دوسری ہوا کو کہا تو جا، تو اس نے بات مانی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر دے، ہوا کو اللہ کا نافرمان مت کر دے؟ اللہ، اس میں کھلے عام گستاخی ہے رب تعالیٰ کی، کھلے عام کفر ہے، زندہ کفر ہے یہ، ارے بالکل کفر ہے، بالکل کفر۔ تو آپ پڑھ لینا، صفحہ 73 میں پڑھ لینا، آپ یہ بات لکھیے دل میں۔ کس نے لکھی یہ بات؟ مصنف کون ہے اس کا؟ حضرت فاضل بریلوی کے الملفوظ ہیں، ان کے لکھنے والے ان کے بیٹے مفتی اعظم ہند ہیں۔ صفحہ 73 جلد 4 الملفوظ میں لکھا ہے۔ الملفوظ میں یہ روایت ہے لکھی ہوئی؟ ہاں، صفحہ 73 میں کہ اللہ نے بات نہیں مانی؟ نہیں، اللہ کی بات ہوا نے نہیں مانی کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔ ہوا میں اتنی ہمت کیا کہ ہوا اللہ کی نافرمانی کر دی؟ اسکرین شاٹ سینڈ کر سکتے ہیں اس کا؟ ہاں، میں کر دوں گا، ابھی حال آپ کو کر دوں گا، ابھی بھیجیے آپ۔ بالکل وہ بھی بیویوں والی بات جو لکھا انبیاء کرام قبروں ان کی بیویاں پیش کی، یہ بھی فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ علامہ زرقانی کی اسکرین شاٹ بھیج دیجیے۔ ہاں، صفحہ 27 جلد 2 میں۔ اور حضرت دیکھو سن لیں، ایک اور بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کی نماز جنازہ پڑھنے۔ تو ایک عالم صاحب بولے کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی۔ یہ بات تو فی الحال میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، آپ میرے پاس اسکرین شاٹ بھیج دیجیے۔ میں فاضل بریلوی کا واقعہ ہے، صفحہ 22 جلد 2 میں، کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی جس میں اللہ کے رسول شریک۔ اچھا۔ اب بتائیے ایسی باتیں دیکھو دیوبندی کی ہوں، بریلی کی ہم تو نہیں مانتے، نہ دیوبندیوں کی ایسی غلط باتیں مانے نہ بریلیوں کی، جو حق بات ہے وہ مان بس۔
नहीं, अब आप- गलत बात है तो पहले गलत तहकीक भी तो हो कम से कम कि ये गलत है या नहीं है गलत। अब आपने तो फरमाई दिया कि बीवियां ऐसा लिखना, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कब्र उनकी बीवियां पेश, ये तो तो गलत वही है। तो मैं आप हाँ तो वही चीज तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं पहले ये तो देख लूँ किस पस मंजर में ये बात है। हाँ तो ऐसी वो देवबंदी वाले भी यही कहते हैं कि तो बहुत से लोग ये जो किस हैं तरह से जो मंजर लोग में कम लिखी इल्म है, हैं, जो मतलब हजरात उनका कम भी इल्म है, मतलब ठीक है ना, बहुत से हजरात जो हैं जो कम इल्म हैं वो लोगों ने पढ़ लिया या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। हाँ इतनी बात आपने कह दी, ठीक है ना। अब आगे है क्यों ना वांतुम जाओ, सुकारा, जब तुम नशे क्यों ना की जाओ। हालत में हो। हाँ तो वही तो बात है पूरी। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तफसीर क्या है, हाँ, पहले ठीक मैं है वो ना? देख लूं। आप एक बार आप मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर अध्यक्ष दीजिए। वो एहदन सिरातुल मुस्तकीम का जो आप बता रहे हैं कि आला किया एल्लाम को सीधी चला, थानवी साहब ने किया दिखा, तो आला जी। हजरत ने किया माया हदिया का सिरात सूरह फतह में पहली आयत का अल्लाह आपको सीधी दिखाए। उनके वालिद हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह किया है अल्लाह आपको सीधी चलाए। बाप बेटे के तर्जुमे में ही फर्क, बाप ने किया चलाए और बेटे ने किया दिखाए। आप मेरे पास मैं भेजूंगा स्क्रीनशॉट कंजुल ईमान का, वो भी भेजूंगा तर्जुमा, अल्लाह आपको सीधी रात दिखावे। फाजिल आप बरेलवी अभी क्या दीजिए, अभी बिल्कुल ठीक है, मैं देखता हूँ और इंशाल्लाह। आपने कहा कि गलत तर्जुमा है, आपने माना है क्या है गलत है कि दिखा तर्जुमा सही नहीं है, तो आपने भी मान लिया कि गलत। जिस तरीके से बताया आपने मुझे, ठीक है ना, हाँ उस तरीके से मैंने बताया कि चला बेहतर है। चला बेहतर, अच्छा चला वो अल्लाह के वालिद का है, अल्लाह आपको सीधी रात चलाए। जी। और अल्लाह ने सूर्य फातिहा में चला किया है, मत दिखा किया है सूर्य फतह में, उमर थानवी साहब ने चलाए किया है सूर्य फतह में। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जो भी दीन है ना पिछला, ठीक है ना, हाँ आला हजरत मुजद्दिद हैं, आला ठीक है ना? हजरत तो दुनिया के मतलब सबसे बड़े आला आलिम है हजरत तो नहीं है तो दुनिया के। आला हजरत ने अरे ये बताओ आला से बड़ा कोई आलिम है दुनिया में? इस दौर में नहीं, वो पूरी अपने दुनिया वक्त, में 1400 साल में कोई हुआ? इमाम वो बाकर, अपने इमाम वक्त जाफर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो अपने वक्त के 14वीं सदी के सबसे बड़े आलिम हैं। नहीं इनसे पहले भी कोई इतना बड़ा आलिम हुआ? इससे पहले बहुत बड़े हुए आलिम, मतलब मैंने कहा नहीं भी हर सदी में एक आलिम होता है। बरेली में तो उर्स हालत में बताते ही नहीं है, कभी भी मैं आया कई बार 10-12 बार आया उर्स हालत में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शान में 2 मिनट तकरीर नहीं सुनी, न इमाम बाकर की शान सुनी, न इमाम जाफर की, न इमाम मूसा काजिम की, न इमाम अली रवा की। इनके तो नाम तक नहीं लेते वो लोग स्टेज से, क्योंकि शान बयान तो करना बहुत दूर की बात है। नाम पे रजा बताइए किसका नाम है? हजरत वो तो नबी के साथ में फाजिल बरेली से सलाम भेज रहे हैं, आजकल के लोग के अल्लाह के सूट पे सलाम भेज लेते हैं 2-3 अब शेर। बात है जो महफिल जिसके नाम से सैयदी आला मंसूब है, हजरत पे लाखों सलाम जो भेज देते महफिल हैं, जिसके यानी नाम साहबा से किराम को एक्साइज जो कर देते महफिल हैं। जो महफिल जिसके नाम से मंसूब है उसका जिक्र होता है। आला हजरत इन सबके गुलाम हैं। अरे तो इनका जो आपने नाम गिना महफिल, है, अब ये इमाम आपने सही बाकर, कहा, जो इमाम महफिल आजम, इमाम जिसके नाम मूसा, से हो, इमाम कासिम, अब इन जलसा सबके इमाम। सीरत रसूल का हो रहा है और जिक्र फाजिल बरेलवी का हो रहा है, जलसा इन सिद्दीक सबके अकबर की शान में जिक्र फाजिल बरेलवी का। बिल्कुल फर्ज आयन है इस वक्त जो है रद्द वहाबियत और मसलक आला हज़रत का जिक्र करना फर्ज है, बिल्कुल फर्ज ऐन है। हाँ, फर्ज ऐन का क्या तारीफ होती है? मतलब जरूरी है, लाजिम है, बिल्कुल फर्ज ऐन मतलब फर्ज ऐन, फर्ज है, बिल्कुल। हाँ फर्ज ऐन अलग होता है, फर्ज किफाया अलग होता है। वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस दौर में जहाँ फर्ज तक मेरा किफाया की ख्याल क्या है, तारीफ होगी? देखिए मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ कोई, ठीक है ना, लेकिन मैं किफाया को दौर बकवास के कर रहा हूँ। फतों के हिसाब से हाँ। ये जानता हूँ कि इस दौर में जिक्र मसलक आला हज़रत बिल्कुल फर्ज ऐन है। हजरत साहब आप तो बहुत अच्छी माशाल्लाह समझ वाले आदमी हैं। अगर नहीं मैं कुछ नहीं हूँ भाई, देखो मैं बिल्कुल जाहिल इंसान अगर हूँ। खाना काबा में मुझे भी इतना कभी पता है, मौका मिल मुझे जाए, इतना पता है, खाना काबा में भी कभी आला के मानने वालों को एक नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए तो कितनी खुशी मनाएंगे इंडिया में, पीलीभीत बरेली में लोग कि हमारे इमाम ने एक फजर पढ़ा दी, जोर एक ही नमाज पढ़वा लें हुकूमत के लोग इनसे विचार। तो वहाँ क्या है, वहाँ सब नजदियत तो है, देवबंदियत वहाँ पर अगर मियाँ को जब गुस्ले काबा में इमाम सब अंग्रेजों के पट्टे हैं वो अंग्रेजों के पट्टे हुए पट्टियां हो, लेकिन मुसलमान तो हैं, वो मुसलमान तो है। यहूदी या सऊदी भी अजाब। अरे वो तो कमर जलाली का शेर था, वो कह दिया था उसने, तो कमर जलाली आप दौरे आदत दे देखिए, तमाम सऊदी लोग जो हैं वो पुष्पनाई कर रहे हैं इसराइल की साथ में खड़े हुए हैं, अंग्रेजों के एजेंट बने हुए। इसराइल तो गया भाड़ में, उससे हमें क्या मतलब इसराइल से। आप उनकी हमदर्दी कर रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए कहा मैं इसराइल की क्या हिमायत कर रहा हूँ, मैं इसराइल की नहीं कर रहा।
इसराइल से हमें क्या मतलब, इसराइल कहा जाए कहा नहीं जाए। अरे आप हिमायत कर रहे हैं इन लोगों की ना, अरे वो तो ये उनके हुकूमत बड़े के लोग हैं। अब देखो यहूदियों की बात है ये लोग। बरेली में योगा हो गया तो क्या बरेली में योगा होने से, मंदिर इस्लाम में योगा होने से क्या पूरे योगी हो गए? सब योगी थोड़ी हो गए बरेली के उस्ताद। अरे योगा हुआ, लेकिन एक बार योगा होने से क्या सब योगी हो गए? एक मिनट हाँ बेटा बताओ। हाँ माना था कि योगा हुआ, मंदिर इस्लाम में योगा हुआ, तो क्या बाकरगंज में सोनिया गांधी आई थी तो क्या सब सोनी हो गए? अगर सोनिया गांधी एक बार बाकरगंज में आ गई तो क्या सब सोनी हो गए? इंदिरा गांधी आई थी देवबंद के दारुल जलसे में 7 साल में, तो क्या सब इंदिरा गांधी हो गए? ये तो चलता रहा। मुशायरा हुआ देवबंद में तो सब मुशायरी हो गए। ये तो होता रहता दुनिया में, जने क्या से क्या सकता है। हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब देवबंद गए तो क्या देवबंदी हो गए? हजरत मौलाना लेकिन गए से मतलब नहीं है, गए से मतलब कि वो खुलेआम उनके साथ में है भाई। किसके? आप मुआयना कर सकते हैं किसके साथ? उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं। कौन? यही सऊदी लोग नहीं, हजरत मौलाना करते हैं, जुए वगैरह सब खेलते हैं। वो कौन सी अयाशी नहीं होता जो यहाँ ना हो। आज सऊदी अरब में मंदिर है नहीं है? बताइए पहले जरा, मंदिर बनना है, सिनेमा हॉल। अरे हमें तो नहीं देखा एक आध मंदिर। वो आपको पता नहीं है अभी? आपको नहीं पता है? बना है दुबई में बना है, बाकी सब सऊदी अरब के अंदर मंदिर है, सिनेमा हॉल है। अब वो तो कयामत भी तो आएगी ना साहब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। मैं बात चलो अमलियात की मैं बात कर रहा हूँ, अकीदे की बयान फरमाई है वो भी तो पूरी होंगी। ऑफ कोर्स होंगी, मगर जहाँ पर बात करेंगे अकीदे की, तो अकीदे के ताल्लुक से तो आप जानती हैं वहाँ की हुकूमत, वहाँ के लोग, वहाँ के मैंने आपको बताया ना कि इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवा दिया। वो वहाँ के इमाम अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बटवाते कि हम इमाम काबा है तो हमारे बाल को लेके जाओ। इलियास काजी है ना दाऊदशाही वाला, इसमें तो अपने बाल को बाल मुबारक। मैं इलियास कादरी को सिर्फ आलिम कहता हूँ बस, कि आलिम है वो, बाकी वो क्या कहते हैं वो जाने। उसे मानते नहीं हो? मेरा उन पे अकीदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ वो दीन के आलिम है, काम कर रहे हैं अपना। आलिम कहाँ है? वो तो खुद कहता मैं आलिम ही नहीं हूँ। अरे ऐसे तो तारुश अपने आप को फकीर कहते हैं, तो क्या हम भी उनसे कहेंगे फकीर? नहीं, इलियास ने कहा मैं एक दिल्ली मदरसे में नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा होगा, मगर वो मसले मसाइल वगैरह उन्होंने किताबें जिस तरह। तो अब उसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, तो क्या कभी सहाबी रसूल ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया? अभी खाली पीली तौबा कर लेते, तौबा करके नाटक कर लेते कि हमने रुजू कर लिया, तो सही दिल से तौबा नहीं करते। वो तो बहुत बात की बातें हैं, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ अकायद की। अरे वो तौबा भी सही से नहीं करी, उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, ना तौबा किया, न ये कहा कि आज से हम तौबा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान होते हैं। लिया वो आया इमरान अत्तारी, वो कहा कि माफी मांगते हैं। तू हमसे क्यों माफी मांग रहा है? अल्लाह से मांगना माफी। देखिए इनके बारे में मुझे इल्म नहीं ज्यादा। अपना मीलाद नामा पढ़वाया, लब्बे गिरफ्तार के नारे लगवाए, इसके इज्तिमा में जो शरीक हुआ जन्नती हो गया। सफर 27 फैजान सुन्नत पढ़वा कि इसके इज्तिमा में जितने लोग शरीक थे, एक आदमी उठ के आ गया तो उसको अल्लाह के रसूल का। अरे मैंने आपसे कहा ना, मैं इन लोगों को बुराता नहीं मानता हूँ, बस ये है कि ये आलिम है, बस मैं इतना मानता हूँ। अरे वो आलिम भी नहीं है साहब, वो तो उसने कहा है कि तो वो ना हुआ, चलो ना हुआ, मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ। सफर 27 फैजान सुन्नत में देवबंदी बरेली एलर्जी सब जन्नती हैं, जो भी इसके इज्तिमा में आए जितने भी आए सब जन्नती हो गए। मैं पढ़ता ही नहीं, अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ वो जन्नती नहीं हुआ, लिखा हुआ है। सुन्नत किताब में पढ़ता ही नहीं हूँ भाई। तो आप पढ़ो ना सफर 27 और दूसरी नए। मैं क्यों पढ़ूं भाई, मुझे क्या जरूरत है? एक एडिशन में 44 मेरे पास जो किताबें हैं मैं वो पढ़ता हूँ बस, जो मैन किताबें जो लिखा है हल्फिया बयान है। आलिम झूठ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं कहाँ तक हल्फिया बयान को इन्होंने झूठा मान लिया। क्या है, मेरे अमाल कैसे हैं? हल्फिया बयान को दाऊद इस्लामी वालों ने झूठा मान लिया, आप कटवा दिया। नहीं मेरे कटवा। दाऊद इस्लामी को मैं ज्यादा नहीं मानता हूँ। आप बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं तो बस करती रहे। आप पे तो बहुत ऊंचे, मेरा उस पर अकीदा नहीं है कोई। अच्छा यही माने कि जो आपने बताया कि ये तर्जुमा सही है, इल्लाम को सीधी राह चला, और दिखा वाला तर्जुमा सही नहीं है। आला हजरत ने जो तर्जुमा कहा है, ठीक है ना, नहीं आपने बता दिया, आपने कहा कि चला वाला सही है, तो आला हजरत ने यहाँ तो किया चला फातिहा में, और फतह 26वें पारी सूरत उसकी पहली आयत में किया अल्लाह। उसका पस मंजर क्या है ये तर्जुमा मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ने आपको दी फतह दी, फतह रोशन ता माफ कर, अल्लाह ताला आपके सबब आपके अगलों के पिछलों के गुनाह माफ फरमाए,
اور اس کے بعد ترجمہ کیا اپنی نعمت تمام آپ دونوں آیتیں ہیں مجھے لکھ کر کے بھیج دیجیے. میں نے کہا نا میں بہت بڑا نہیں ہوں عالم کوئی, ایمان دیکھ لینا بریلی میں مل جائے گا. کر کے. ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, کنزل ایمان بریلی میں آپ مل نے جائے گا. کتابیں ڈھونڈ کے اپنی سمجھ سے اس میں مطلب جو ہے آپ نے میرے پاس سینڈ کر دی کہ ہاں یہ لکھا انہوں نے یہ لکھا, ہم میں بھیج کمی دوں گا. نکالنے کے وہ لیے حضرت ہے علامہ نا. نقوی اب اس خان کا کا پس منظر ترجمہ کیا ہے تو پہلے میں سنیے. وہ دیکھ لوں, حضرت علامہ نقوی خان نے تب میں ترجمہ فیصلہ کیا کروں ہے گا. سورہ فتح کی پہلی آیت کا. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ, تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ. آپ واٹس ایپ پہ ہیں نا, ہاں, اور پورا کرے تجھ پر آپ مجھے احسان. آیت کریمہ بھیج دیجیے میں دیکھتا ہاں, ہوں. یہ تفسیر المشد دیکھ رہے ہیں, وہیں سے مل جائے گی. امام احمد اکیڈمی چھپی ہے, جلد اول صفحہ 116 میں. آپ میرے پاس جن پہ آپ کو دقت ہے آپ میرے پاس وہ لکھ کے بھیج دیجیے. بالن فاضا کا ترجمہ کیا, جب آپ کو راہ بھولا پایا تو راضی, صفحہ 124 جلد اول تفسیر المشد. امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپی, وہیں ملے گی. بریلی میں آپ کو کتاب مل جائے گی. میں حوالے دے رہا ہوں. کہیں نہیں جاؤں گا, آپ مجھے لکھ کے بھیج اچھا دیجیے. صاحب ٹھیک ہے, آپ نے جو بتایا میں اس پر بتا دوں گا کہ حضرت نے بتایا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, دیکھا والا چلا والا صحیح ہے. اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ کہ صحیح نہیں ہے. بیک گراؤنڈ پہلے میں دیکھ لوں, مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چلا جو ہے یہ بہتر ہے. یہی بہتر ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں, ان کے والد کا ہے حضرت علامہ نقوی خان نے چلا کیا ہے. اللہ آپ کو سیدھی راہ چلاوے. اور فاضل بریلوی نے کیا, اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. اب ہمیں تو آدمی الجھ جائے گا کہ یار باپ کا ترجمہ مانے کہ بیٹے کا مانے. کہاں سے کیا ہے, کون سی آیت میں کیا, جبکہ باپ کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے, ان کا عرس بھی لوگ نہیں کرتے. ایک سیکنڈ This call is آپ now مجھے being بتائیے پہلے recorded. ذرا کون سی آیت میں کیا ہے باپ بیٹے کا جو اختلاف ہے وہ سورہ کس آیت فتح میں کی ہے؟ پہلی آیت دیکھیں آپ, پہلی آیت. ٹھیک میں بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو آپ دیکھو سورہ لیکن بات تو سنی پہلے ذرا. کنز ایمان میں تو اعلیٰ حضرت ہے, ان تک کس میں ہے؟ سورہ فتح کی پہلی آیت دیکھیں 26 میں. میں نے وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن ان کا کس میں ہے جو ان کے وہ والد صاحب کو میں وہ کس میں ابھی ہے؟ بھیج دوں گا, ابھی بات کرنے کے بعد آپ کو بھیج دوں گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ سینڈ کر حضرت دیجیے. علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کیا معلوم کیوں نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے نہیں کرتے ہوئے کہ انہوں نے کتاب میں ایسا ترجمہ کیا جو دیوبند والے کرتے ہیں. آپ میرے پاس سینڈ کیجیے, ان میں کا دیکھتا عرس ہی ہوں. نہیں ہوتا. مفتی اعظم ہند کا عرس ہوتا ہے, حامد رضا صاحب کا ہوتا ہے, اظہری میاں کا ہوتا ہے. جو اتنے بڑے عالم دنیا میں مشہور حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ عرس ہی نہیں کرتے بریلی والے دھوم دھام سے. سوچتے ہوں گے کہ کتاب بتانا پڑے گی, یہ کتاب لکھی ہو پبلک نے اگر پڑھ لی ہو کتاب تو ہماری کل ہی کھل جائے گی. بڑا کون سی کتاب ہے؟ تفسیر المنشا, مشہور کتاب ہے, وہیں سے بکتی ہے. وہ حالت کا مزار ہے نا. ارے یار انٹرنیٹ پہ نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ ہی مل جائے گی. تو آپ مجھے سینڈ کیجیے میں نا. ابھی سینڈ کر دوں گا, میرے پاس یہیں رکھیے, میں حوالے آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. تو یہ بہت اچھا آپ کا مزاج لگا. حضرت صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال ہے آپ کی؟ نہیں, میں ابھی 26 سال کا ہوں. ارے کس کے شاگرد ہیں حضرت آپ؟ میں شاگرد اپنے والد صاحب کا ہوں. ارے واہ حضرت, علامہ ذہنی صاحب بھی تو تھے, مولانا ذہنی صاحب. میں جانتا نہیں ان کو. وہاں پر ذہنی صاحب تھے, بہت. عامر اقبال صاحب بھی گزرے ہیں, حضرت مرصوفی اقبال صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا, ہاں, شبستان رضا. آپ مرید برحق کس کے ہیں؟ تاج الشریعہ. اچھا, اظہری اسی لیے لکھتے ہیں آپ؟ جی. ویسے اظہری نہیں لکھنا چاہیے تھا آپ کو, اس لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اظہری میں لوگ سمجھتے ہیں جامعہ ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں. اب کوئی یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, لیکن لوگ دھوکہ کھائیں گے نا صاحب, دھوکہ دینا بھی منع ہے. اس بات کو مانتا ہوں, لیکن دراصل جو ہمارے یہاں منڈل میں ہمارے سب یہی لکھتے ہیں. ارے تو اختری لکھے, ان سے کہو. اظہری میاں کا نام اختر رضا خان صاحب تھا, اختری لکھے. اختری لکھنے میں کوئی ایپ تھوڑی ہے. نہیں, یہ بات میں مانتا ہوں آپ کی, یہ بات صحیح ہے, لیکن اب چونکہ مطلب یہاں پر تمام چیزیں جو ہے نا وہ وہیں سے ہیں منسوب. ارے نہیں, اختری لکھوایا کریں. اظہری میں تو جامعہ کیونکہ حضرت مطلب مشہور حضرت کا نام حالانکہ اختر ہے, لیکن آپ مشہور ہوئے اظہری میاں سے. ارے تو آپ تھوڑی اظہری لکھ سکتے ہو, وہ تو جو ان کا لقب تھا اظہری میاں صاحب کا, مفتی اختر رضا خان صاحب کا لقب تھا اظہری میاں, تو مریدوں کا حق تھوڑی ہے. اب یہاں تو بہت سارے نام دکانوں کے ہیں, اظہری بک اسٹور, اظہری بائک, اظہری گاڑی, اظہری منزل. یا رضوی لکھیں یا اسماعیلی لکھیں. چلا کے لاؤ تھوڑا ذرا. حضرت کا نام ایک اسماعیل بھی تھا, اسماعیلی لکھیں. ٹھیک ہے نا آپ؟ جی اچھا, آپ سے معلوم ہوا, میں انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں حوالے. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک. اور آپ کا پیغام پہنچاؤں گا. ٹھیک ہے, سلام. آپ کسی مدرسے سے ہیں؟ میں حضرت ابھی سورن جلدیشہ ایم پی سے بول رہا ہوں. مطلب آپ تو کہیں مدرس ہیں یا مولوی صاحب ہیں, مطلب کیا تاریخ کیا ہے؟ میں تو صاحب نہ عالم ہوں نہ عالم ہوں, میں تو بیچ کا ہوں. اجلس بین العالم والعالم. میں تو عالم اور عالم کے بیچ میں ہوں. میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ 53-54 کی لگ بھگ ہے. ماشاء اللہ, تو آپ ہمارے والد صاحب سے بھی زیادہ عمر کے ہیں. اچھا جی.
خیر آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں جو بتایا آپ نے میں اس کی عزت کرتا ہوں, لیکن اس یہ ہے کہ مطلب میں بھی ذرا دیکھ لوں کہ یہ بات آپ کی کہاں تک ہے میں ابھی صحیح, ابھی ہے نا. آج بھیجتا ہوں, ابھی جی بھیجتا ہوں. جی ٹھیک. اور مجھے آپ نے اچھا ہوا, بزرگ تو نہیں ہوں میں, لیکن آپ نے بزرگ مانا, مجھے سند مل گئی بریلی سے کہ بریلی کے ایک عامل صاحب نے مجھے بزرگ مانا ہے. نہیں الحمدللہ آپ بزرگ ہیں نا, عمر کے حساب سے آپ بزرگ ہیں. عمر کے حساب سے مانا, چلو خیر کم سے کم آپ سنی تو مان رہا ہو, مجھے یہی بہت بڑی بات ہے, سنی مان رہا بالکل مانتا ہوں بھائی, اس میں کیا دقت ہے نا. حضرت کٹر سنی ہوں نا میں, کٹر. یہ دیکھیے میں یہ مانتا ہوں کہ سنی دیوبندی بھی ہیں, سنی بریلوی بھی ہیں, سنی اہل حدیث بھی ہیں, تو آپ بھی سنی ہیں. سب میں غلطیاں ہوتی ہیں, تھوڑی بہت سب میں ہوتی ہیں. اب وہ تھوڑی غلطی جس کی ہو گئی وہ قبر میں جواب دے گا یا حشر میں جواب دے گا. ہم نہیں میں ان آپ سے باتوں ایک کو بات اکھاڑ کے پیش کریں کہ میرے بزرگوار میں آپ سے ایک بات کہوں, میں آپ سے ایک بات کہوں. ان الحق کہا تھا نا حضرت منصور اللہ کے منہ سے, ان الحق نکلا, انہوں نے نہیں کہا, ان کے منہ سے نکلا. اللہ فرماتا ہے جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. لیکن فتوا تو لگایا عالموں نے کفر کا, تو وہ فتوا بریلی والے نہیں مانتے. کیوں نہیں مانے؟ جب تم کہتے ہو حسام الحرمین کو مانو تو وہ فتوا بھی مانو, وہ ان سے پہلے کے عالموں کا بڑا فتوا ہے, بڑے بڑے عالموں کا. جو حسین منصور اللہ کے زمانے تھے تو اور بھی بڑے عالم تھے, فتوا حسام الحرمین والوں سے ہی بڑے تھے. 1000 سال پہلے کے عالم تو بہت بڑے عالم ہوتے تھے, انہوں نے لگایا ہے. تو لیکن دیوبند والے بھی نہیں مانتے. کیوں نہیں مان رہے دیوبند والے؟ مانو, اگر تمہیں ظاہر پہ ہی فتوا ماننا ہے تو پھر جس پہ لگے سب پہ مانو. حضرت قاری رئیس صاحب پر لگایا ہے, جو سب سے بڑے مفسر ہیں ہندوستان کے, قاری رئیس صاحب, ان پر بھی لگایا گمراہیت کا فتوا کہ یہ علماء کونسل میں بیٹھتے ہیں دیوبندیوں کے ساتھ, جبکہ مفتی اعظم ہند کے خلیفہ دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں بریلوی طبقے میں, اور دیوبند والے طبقوں میں سب سے بڑے مفسر آج کے دور میں سلمان اظہری پر بھی ہے, ویڈیو بناتے ہیں یہ. اچھا ان پر بھی فتوا ہے؟ کون بچا حضرت؟ بالکل فتوا ہے, بالکل. کتنی ویڈیو بناتے ہو, اظہری میاں کے خلیفہ بھی کہلا رہے ہو آپ. جی یہ سب دھندے. اب یہ صوفی کلیم ہنسی ہیں, یہ کوئی بڑے عالم. دیکھیے بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں, آپ ان چیزوں کو اگر دیکھیں گے نا تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں عقیدے کی, ہے نا, تو بعد میں پہلے عقیدہ ہے نا. عقیدہ اپنا درست ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اولیاء اللہ تعالی, اولیاء اللہ جو ہیں. اچھا چلیے میں آپ سے بات کر لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کیا آپ نبی کا علم غیب کے متعلق آپ کا کیا ہے خیال؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی وما كان لأكمل الغیب ولكن لا يجتبی من رسوله من یشاء. اللہ فرماتا ہے میں اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے میں اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا, لیکن جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں رسولوں میں سے. تو ہمارے نبی کو علم غیب نہیں دیا اللہ نے, اپنے خاص نبیوں اور رسولوں کو جس کو چاہا دیا. اور دیکھو قرآن میں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبر دوں گا جو تم کھا کے آتے ہو, جو کچھ تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں. لیکن جو مخاطب ہیں سامنے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پوری دنیا کے بارے میں نہیں کہہ رہے. آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو تم کھا کے آتے ہو, یہ نہیں کہ جو پوری دنیا میں لوگ کھاتے ہیں میں بتاؤں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وَأُنَبِّئُكُم جو تم کھا کے آتے ہو میں خبر دوں گا. بات کریں گے آپ سے ہم, ٹھیک ہے, پہلے آپ وہ چیز پہلے ہو جائے کنفرم, ٹھیک ہے. اور سنیے حضرت, یہ تو ہمیں بس یہ بتانا ہے کہ پبلک کو جو فائدہ دے وہ چیز بتاؤ. ان باتوں سے کیا فائدہ, جو کس نے کیا لکھا وہ لکھا, وہ جانے قبر میں جواب دیں گے حضرت. کس نے کیا لکھ کے گئے ہیں اپن کو کیا معلوم. اب زاہدی جیشی جھگڑا ہے نیپال میں, وہاں 2 فرقوں میں بٹے ہیں بریلوی. ایک زاہد ملت کو مانتے ہیں, ایک مفتی جیش محمد, دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر, یعنی کافر کے فتوے. مفتی جیش محمد صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا زاہد ملت پر, اور پھر ان کے ماننے والے مفتی عبد المنان کلیمی مراد آباد کے, انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا مفتی جیش محمد پر. حضرت صاحب یہ دیکھو عبید اللہ خان آدمی دنیا کے سب سے بڑے مقرر ہیں آج کے دور کے, سب سے بڑے. ان پر محدث کبیر نے کفر کا فتویٰ لگایا, مفتی نظام الدین نے ان کو مسلمان قرار دیا. ایک عالم مسلمان قرار دے رہا, ایک کافر قرار دے رہا. حضرت صاحب یہ تو دنیا میں لڑائیاں جھگڑے چلتے ہیں, ایک کافر ایک مسلمان کا, یہ تو عالموں کا کام ہے وہ جانے. ہمیں تو پبلک کو سیدھی بات بتاؤ جو ان کے کام میں آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو, لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرو. حضور فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا, بشارت دو
लोगوں को जी नफरत जी से जी मत दिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप मेरे पास वो सेंड कर दीजिए, मैं देखता हूँ, अच्छा ठीक मैं है अभी ना, बता रहा हूँ, बिजी हूँ अभी भेजे हुए साहब, जजाकल्लाह। जी अस्सलाम सलाम। वालेकुम।